نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 6 مکمل ہو رہا ہے اور رکوع نمبر 6 کی آخری 3 آیات مبارکہ اور سورۃ کی آیت نمبر 67 68 اور 69 تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں 2-3 سبقوں میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کی اپنی قوم کو دعوت اس بات کا ذکر ہوا تھا. اس طرح کل کے سبق کی آخری آیت ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، اے میری قوم تمہارا بھی رب ہے، میں بھی اور تم بھی اس کی عبادت کرے اور یہی سیدھا راستہ ہے. آج کے سبق میں فرقہ بندی کا ذکر ہے کہ قوم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعوت کو نعوذ باللہ جھٹلا کر آپس میں فرقہ بندی اختیار کر لی. فرقہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو حق کو جھٹلا کر باطل کے راستے پہ چل پڑے. فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا بہت سے گروہوں نے من بینہم آپس میں. سب سے پہلے یہودی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ہی مخالف ہو گئے. نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، عیسیٰ علیہ السلام کو زانیہ کا بیٹا کہتے تھے اور ایک موقع پہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم پر انہوں نے تھوکا بھی تھا. وہ اس انتہا میں دشمنی میں چلے گئے. دوسری طرف نصارہ تھے جن کو عیسائی کہتے ہیں، ان میں بھی بہت کم لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن ان کا بھی ایمان لانا نہ لانے جیسا تھا. وہ اتنے غلب میں آگے چلے گئے، نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا میں سے تیسرا کہہ دیا. جی یہ بھی کفر ہے. تو یہ اس کھاتے میں چلے گئے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. فرمایا دردناک دن عذاب، یعنی قیامت والے دن لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے بھی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سرے سے جھٹلا دیا، اور عیسائیوں کے لیے بھی جنہوں نے حد ہی کا راز کر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار کو مخاطب کر کے فرمایا تھا علی جس طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے یعنی یہودی، اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت میں غلف کرنے والی جماعت عیسائی. فرمایا علی تیری وجہ سے بھی 2 گروہ جہنم میں جائیں. ایک گروہ خارجی جو نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ رافضی جو تیری محبت میں غلف کریں گے اور تجھے الہ مانیں گے، خدا مانیں گے. اس طرح رافضیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ خود خدا حضرت علی کے روپ میں زمین پہ آ گیا ہے جی.
یاد رکھنا پھر ان کا خدا تو دنیا سے چلا گیا ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. کیا ہو گئے بولو بھائی؟ شہید ہو گئے. تو ان کا خدا تو پھر زمین پہ موجود نہیں. میں اور آپ سب کہتے ہیں الحمدللہ، ہم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں، نہ ان کو خدا کے ساتھ شریک بناتے. ہم ان کو اللہ کا پیغمبر نبی رسول مانتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں بھی ہم نہ ان سے دشمنی کرتے ہیں، سب کہتے ہیں الحمدللہ، اور نہ ان کے ذات کے بارے میں غلو کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پیغمبر رسول مانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی رسول مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، مشکل کشا نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، کہ علی کا بھی مشکل کشا اللہ ہی تھا. کون تھا بولو بھائی؟ علی ہمارے ولی ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے پیر ہیں. ہاں جی، ان کا پیغام، ان کا طریقہ ہمارے لیے راہ نجات ہے. ہاں جی، باقی الحمدللہ ان کی ذات کے بارے میں نہ ہمارے سینے میں بےدبی ہے، نہ ہمارے سینے میں غلوف ہے. غلوف کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة. یہ یہودی، یہ عیسائی فرمایا نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا. یعنی یہ لوگ آپس میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ اپنی ختم کر. جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دشمنی میں، عداوت میں، انا پرستی میں دور چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سکے والدین کے لیے بھی وہ دل میں نرمی والا گوشہ نہیں رکھتے. ملاقات کے لیے بولو تیار، صلح کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس لیے تو عقلمند لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو وہ بھی اتنی ہونی چاہیے کہ کل کو کوئی صلح کا پہلو نکلے تو صلح کی گنجائش موجود ہو، انسان اس کا سامنا کر سکے، نہ کہ اس کے لیے اتنی زبان درازی کی ہو کہ اس کے سامنے آ ہی نہ سکے. جیسے وہ کہتا ہے یار وہ میرے سامنے بالکل نہ آئے تو پھر میں برداشت نہیں کر پاتا. کیسے صلح ہوگی؟ اور کسی کے ساتھ اتنی دوستی بھی نہ ہو کہ کل کو خدا نہ خواستہ حالات بگڑے تو پلے کچھ بھی نہ رہے. یعنی سارے راز بھی اس کو دیے ہوں، یہ دوست صاحب ہے، اس کا گھر بھی آنا جانا، اس کی گھر والی کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. تو بتاؤ بھائی، اس عموماً لوگوں کی دوستی یہاں تک پہنچی ہوتی ہے. ہاں جی، اگر گھر والی نے جانا ہے تو دوست ہی لے کے جا رہا ہے، کہتا نہیں یہ میرا بھائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بیٹیاں بہنیں ہیں، حالانکہ اس کو ان سے کیا تعلق. لیکن دوستی اس حد تک ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ بھائیوں کو بھی پیچھے چھوڑا. وہ ایک واقعہ ہے سمجھنے کے لیے. ایک دوست تھا، اس کا دوست کی گھر والی سے تعلق خراب تھی. اب اس نے جب بھی اپنی وہ نفسانی خواہش پوری کرنی ہوتی تھی تو دوست کو دھوکہ دیتا تھا. اس کو کہتا تھا میرا مولوی صاحب کی گھر والی سے تعلق ہے، اور اس کو مولوی صاحب کے پاس بٹھا آتا تھا. مسئلہ پوچھنے کے بہانے جاتا اس کا دوست جس کے وہ گھر جاتا تھا، اور یہ گھر والا ادھر بیٹھتا. مولوی صاحب کی حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ اچھا یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے پوچھو. کیونکہ یہ تو یہاں کوئی فیس نہیں، کوئی چکر نہیں ہوتا، اس لیے ماما کوئی گھنٹہ مسئلے پوچھتا رہے. ایک دن اس کو قدرتی ایک ذہن میں خیال آیا ہاں جی کہ یہ بیچارہ مولوی بھی کتنا بولا بالا ہے، تو اس نے پوچھ لیا مولوی صاحب کا چلو گھریلو حال ہی پوچھ لیں. کہتے مولوی صاحب اور سناؤ، پھر بیوی بچہ نہ کی حال ہے؟ انہوں نے کہا میری تو شادی نہیں ہوئی. مولوی صاحب نے کی کیا سارے بولو. اب اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ اگر مولوی صاحب کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کدھر جاتا ہے؟ آپ فوراً دماغ کھڑکا کہ میرے گھر تو نہیں جاتا ہے، مجھے ادھر بٹھا کے. اب وہ فوراً بھاگا تو آگے وہی منظر تھا. اب واپس بھاگا، کہنا مولوی صاحب اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. شروع ہو گیا، پپڑ گیا. تو مولوی صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ تو نے اس پر اعتماد کیوں کیا جس پر خدا نے اعتماد نہیں کیا. اللہ نے منع کیا ہے کہ غیر محرم کی رسائی اپنی گھر والیوں تک تمہاری نہیں ہونی چاہیے.
تمہاری دوستی تمہاری ذات تک ہونی چاہیے، گھر سے باہر ہونی چاہیے۔ میری والدہ محترم اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، میرے کزن خالہ کے بیٹے، اس کے سکے بھانجے، کیونکہ میری 6 ہمشیرہ تھی، میں اکیلا بھائی، ان کو کبھی اس نے گھر میں رات رہنے نہیں دی۔ وہ کہا کرتے تھے بھانجے، وہ کہا کرتی تھی میرے گھر میں بیٹیاں بیٹا نہیں ہے، تم نے بس مجھے مل لیا اپنے گھر کو جاؤ، حالانکہ دوسرے شہر سے آتے تھے۔ یہی وجہ الحمدللہ میری 6 کی 6 ہمشیرہ پڑی ہوئی اور کسی پر کوئی کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں، الحمد BA تک تعلیم بھی حاصل گاؤں میں رہ کر کی، لیکن کوئی آج تک ٹی وی ہمارے گھر میں نہیں، یہاں بھی نہیں ہے، کیبل میرے گھر میں نہیں، نیٹ ہمارے ساتھ پاس نہیں ہے، ہاں جی LCD ہمارے پاس نہیں، وہ لیپ ٹاپ ہمارے پاس نہیں۔ یہی وجہ الحمدللہ 4 بچے میرے حافظ قرآن، 5ویں حفظ میں لگ گئی۔ بھائی ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ ٹائم دوسرے نیکی کا ملے گا، خرافات میں لگے گے تو نیکی کا ٹائم کہاں ملے گا۔ اس لیے بھائی غیر محرم پہ کبھی اعتماد نہ کرے، وہ آپ کا کتنا بھی دوست ہے، وہ آپ کا دوست ہے، کبھی بھی دشمن ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کے ساتھ دوستی بھی حد کی آگے نہ لے جاؤ، کہ کل کو لڑائی جھگڑا ہو تو وہ ساری پول کھول دے، پھر بول روتا پھرے یار میں تو دوست سمجھتا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا محبت 4 قسم کی ہوتی ہے، روحانی، دینی، عقلی اور نفسانی، خواہشات نفسانی، یعنی یہ جو نفسانی خواہشات ہیں۔ فرمایا روحانی عالم ارواح میں جو روحیں آپس میں ملی تھی، دنیا میں آ کر بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان میں آپس میں انس محبت ہوتی ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے، دوسری کون سی کہا تھا؟ دینی، جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کوئی مشرق اور مغرب میں رہتا ہے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، لیکن دینی محبت ہے۔ جس طرح الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کون سی محبت ہے؟ سارے بولو دینی۔ صحابہ اہل بیت سے کون سی محبت ہے؟ دینی۔ اولیاء سے کون سی محبت ہے؟ دینی۔ اللہ کرے آپس میں بھی دینی محبت ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن میری طرف سے اعلان ہوگا کہ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے آ جاؤ، آج میں ان پر رحم کر کے ان کو جنت میں داخل کر۔ اور دینی محبت کرنے والوں کی بخشش ہوتی ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کو ملنے جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی ساری محبتیں دینی بنا لو، بھائی سے محبت بھی دینی بنا لو، بیوی سے بھی محبت دینی بنا لو، بچوں سے بھی دینی بنا لو، ہر شخص سے دینی بنا لو، فائدہ ہوگا۔ دوسری محبت ہے عقلی، تیسری کون سی ہے بولو بھائی؟ یہ جو مال و دولت کی والی ہوتی ہے، یہ پارٹنرشپ ہوتا ہے، یہ جو آقا اور غلام کو محبت ہوتی ہے، وہ آقا کو اصل تو محبت نہیں ہوتی، کام سے غرض ہوتی ہے، اس لیے بیٹا بھی کہہ لیتا ہے، بھائی بھی کہہ لیتا ہے یہ سارا کچھ تمہارا ہے، یہ بھی مار لیتا ہے 2.5 ہاں جی، صرف کام لینے کے لیے۔ کیا لینے کے لیے بولو؟ کام لینے کی۔ اسلام نے کہا پتر بھی کہہ لیتی، لیکن جب واق کھینچتے ہیں تو سارے کھاتے پورے کر دیتے، وہ بیچارہ حیران ہو جاتا آپ تو مجھے بیٹا بھی کہتے تھے۔ تو اس کو عقلی محبت کہتے ہیں۔ کون سی بولو؟ یہ وبال جان ہے، کیونکہ یہ انسان کی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ایک نفسانی وہی بات ہے جو اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ہے جی۔ بعض بیوی کے ساتھ بھی وہی تعلق ہوتا ہے جی، اگر یہ چلی گئی تو اور کون مجھے دے گا رشتہ، مر گئی تو پتنی میرا کیا بنے گا، وہ نفسانی خواہش ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل محبت روحانی اور کون سی ہے بولو؟ دینی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل ينظرون الا الساعة، یہ نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا، لیکن قیامت کب آئے گی؟ ان یاتیہم بغتہ، اچانک آئے گی، یہ اچانک زلزلہ آتا ہے، اچانک آندھی طوفان آتا ہے، یوں ہی قیامت آئے گی، وہ بتا کے نہیں آئے گی کہ فوراً کلمہ شروع کر دیں گے۔ خوش قسمت لوگوں کی زبان پہ کلمہ ہوگا، اس لیے جب بھی اللہ معاف کرے کوئی زلزلے کی صورت ہو، آندھی طوفان کی صورت ہو تو زبان پہ کلمہ جاری کر دینا چاہیے، عادت بنا لینی چاہیے، کیونکہ قیامت بھی یوں ہی آئے گی، اور خوش قسمت ہو گئے جن کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ اس لیے بخار ہو، بیماری ہو، فوراً ذکر شروع کر دینا چاہیے، آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ طیبہ شروع کر دیں، کیونکہ آخری لمحات بھی یوں ہی آتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری وغیرہ کا جھٹکا ہی لگتا ہے، تو خوش قسمت ہے جن کی زبان پر کیا جاری ہو جاتا ہے بولو؟ کلمہ۔
جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اس کا سارا کھاتا کلیئر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اول آخر کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی قیامت یوں آئے گی۔ پھر فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ دنیا کی ساری دوستیاں، کون سی دوستی؟ عقلی اور نفسانی، یہ جو خواہش والی دوستی ہوتی ہے یہ سب دشمنیوں میں بدل جائے گی۔ سب کیا ہو جائے گی؟ بولو بھائی، دنیا میں بھی بدل جاتی، دنیا میں بھی وہ دونوں اپنا منہ کالا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوتے، ہاں جی، عورت مرد کو کوس رہی ہوتی تیری وجہ سے میری عزت گئی، وہ اس کو کوس رہا تھا تیری وجہ سے میرا سارا کردار ہی گیا۔ اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے۔ اور پارٹنرشپ کا تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، 4 دن بعد دونوں ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے میرا سارا بیڑا ہی کیا ہو گیا؟ بولو بھائی، غرق ہو گیا، میرا سارا سرمایہ ہی ڈوب گیا، جس سے تم اکیلا صحیح کام کر رہا تھا۔ تو بارہ قیامت والے دن بھی فرمایا یہ ساری دوستیاں عدوف، دشمنی میں بدل جائیں گی، الا المتقین، متقیوں کی دوستی اور مضبوط ہو جائے گی قیامت والے دن۔ تو اس لیے ہماری دوستی تقوی کی بنیاد پر رکھی، ہاں جی بھائی، دین کی بنیاد پر رکھی۔ ہمارا بھائی وہ ہے جو دین والا ہے، جو اسلام والا ہے، جو کلمے والا ہے، ہمارا دوست مسلمان ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے ہماری زبانوں پہ الٹ ہے، ہم مسلمان کا کردار بالکل زیرو پہ لے گئے اور کافروں کو اوپر اٹھا دیا۔ اللہ رحم فرمائے، مسلمان کے سینے میں ایمان ہے، چلو کردار بیچارے کا جیسا بھی ہے، لیکن ایک دولت جو اس کو سینے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو کلمے کی برکت سے ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کافر ہے، وہ کتنا ہی اعلیٰ اخلاق کردار کا مالک ہے، اس کے کردار دنیا میں ہی رہ جائیں گے، مرنے کے ساتھ ہی سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو نفع میں کون ہے؟ بولو بھائی مسلمان، سارے بولو کون ہے؟ ہاں مسلمان۔ تو اللہ ہمیں مسلمان کی اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو کمی کوتاہیاں کمزوریاں ہیں وہ اللہ ہمیں اپنی بھی اور دوسرے کی بھی دور کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جن کے ساتھ بھی دوستی وغیرہ ہے یا ہو تو ان کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے کہ آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے مسلمان بھائی ہو، اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے دوستی کرتا ہوں۔ اس کو زبان سے کہہ لینا چاہیے۔ جس طرح الحمدللہ آپ جتنے حضرات موجود ہیں آپ سب میرے دوست ہو، مجھے آپ سب سے محبت ہے، دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، سارے بولو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں الحمدللہ ذاتی تو مجھے کسی سے کوئی مفاد نہیں، اللہ کا بولو کیا ہے؟ شکر ہے۔ تو ہم آپس میں بھی یہی بات رکھیں، ذاتی بھائی ہمیں کسی سے کوئی مفاد نہیں، ہمیں سارے مفاد اپنے رب سے، سارے بولو کس سے؟ بس آپس کی یاری دوستی کس کے لیے؟ بولو اللہ کے۔ الحمدللہ رب العالمین۔